اسی روایت کے امین ہیں اسکواڈرن لیڈر اشفاق احمد قریشی ستارہ جرت۔ اسکواڈرن لیڈر اشفاق حمید قریشی ستارہ جرت۔ اسکواڈرن لیڈر اشفاق حمید قریشی نے دسمبر 1959 میں پاک فضائیہ میں کمیشن لیا اور پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈرنز میں خدمات سر انجام دیں۔ اپنی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت انہوں نے فضائیہ کا اعلیٰ اعزاز ٹاپ گن بھی حاصل کیا۔ 5 دسمبر 1971 کو ایک مشن سے واپس ہوئے ہی تھے کہ انہیں ایک اور بمباری کے مشن پر روانہ کر دیا گیا جہاں سے آپ کی واپسی ممکن نہ ہوئی۔ فرض سے وابستگی، غیر معمولی جرت اور جذبہ قربانی کے شاندار اظہار کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ جرت سے نوازا۔ ہمارے ہیرو ٹاپ گن ستارہ جرت اسکواڈرن لیڈر اشفاق حمید قریشی شہید کی اہلیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا ان سے آپ کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ ہم جانتے ہیں کہ رفیق حیات کے چلے جانے کے بعد ایک گھر کا جو شرازہ ہوتا ہے بالکل بکھر جاتا ہے۔ آپ کا جہاد گھر کے محاذ پہ آج بھی جاری ہے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اثر تھا اس شہادت کا آپ پہ اور آپ کے اہل خانہ پہ، اور آپ نے اس گھر کو کیسے، اپنی ذمہ داری کو کیسے آگے لے کے آپ چلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور ارادے مضبوط ہوں تو کوئی کام ناممکن نہیں، بس انسان کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تکلیفیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور آئی اور بہت کٹھن اور بری آئی اور گزر گئی، لیکن اشفاق ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کے لیے چھوٹی سی بات کرنا اور بہت مختصر ٹائم میں بہت بڑی بات ہے۔ وہ تو ایسے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ اشفاق بذات خود ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ ایک تو بے انتہا اچھی طبیعت کے مالک تھے، خوش مزاج بہت تھے، دوستوں کے دوست تھے۔ یہاں ان کے کلیگس بھی بیٹھے ہیں جو صحیح معنوں میں دوستی نبھاتے تھے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 71 سے 2009 ہو گیا، 2009 ہو گیا، اور اشفاق کو آج بھی ان کے دوست اچھی طرح الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تو ایک الگ سی شخصیت ہے، جب مطلب ان کے لیے تھے مختصر ٹائم نہیں ہے، میں نے تو مختصر ٹائم زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، لیکن ان کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ۔ ایئر فورس کو تو ان کے خزانے ان کے پاس ہیں، اور جب کبھی ہم بیٹھتے تھے بات کرتے تو اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ ان بچوں کو محب وطن بنانا ہی۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی سے ہماری سب سے جو بڑی مشکل بات یہ تھی کہ اشفاق 4.5 سال مسنگ رہے۔ فوج میں تو یہ ایک بہت آسان بات ہے کہ جب کوئی ان کا فوجی یا سپاہی یا افسر یا جو بھی شہید ہوتے ہیں تو ان کو اسی دن یا دوسرے تیسرے دن تو ایٹ لیسٹ ڈکلیئر ہو ہی جاتے ہیں کہ شہید ہوئے، لیکن اشفاق کے ساتھ ایسے نہیں تھا۔ اشفاق 4.5 سال مسنگ رہے، اور کبھی ایسی خبر آتی تھی کہ اشفاق شاید زندہ ہے اور قید میں ہے، تو وہ دن ہمارا بڑے خوشی کا ہوتا تھا۔ کبھی ایک خبر آتی تھی کہ نہیں شاید شہید ہو چکے، تو امید اور نا امیدی کے بیچ میں ہم نے 4.5 سال گزارے، اور وہ بہت تھکا دینے والے سال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انسان صحیح سلامت گھر سے چلا گیا امام مزمل باندھ کے، اس کی واپسی کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ 4.5 سال بعد جب ڈکلیئر ہوا کہ اشفاق شہید ہوئے تو وقت بہت کٹھن تھا، بہت برا تھا، لیکن بس اس وقت میرے ذہن میں ان کے لیے، جب کہ میرا بڑا بیٹا 4 سال کا تھا عامر اور چھوٹا 3 سال کا تھا، مجھے میرے کانوں میں ان کی یہ باتیں گونجتی تھیں کہ ان بچوں کو محب وطن بنانا ہے۔ تو میں اکثر سوچتی تھی کہ 3 سال، کیونکہ میں خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی، 3 سال اور 4 سال کے بچے کے لیے ایک باپ اگر ایسے سوچتا ہے تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو نبھاؤں۔ تو میں نے بس صرف یہی سوچا کہ اب جو بھی ہے زندگی کو وقف کر دوں، اور ان دونوں بچوں عامر اور نادل کے لیے۔ اور الحمدللہ میرے خیال سے یہ فرض میں نے بہت اچھی طرح سے نبھایا، اور میرے دونوں بیٹے بہت صحیح محب وطن، صحیح پاکستانی اور بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا فرض یہاں پورا کر لیا، کیونکہ یہ جو ان کی خواہش تھی ان کے مطابق میں کر سکی۔ اور یہاں پہ میں ہال میں کچھ شہداء کی فیملیز کو دیکھ رہی ہوں
جن کے تازہ غم ہے ابھی بالکل ان کے اپنے ساتھی ان سے کھو چکے، ان کے لیے اور ان سے باہر ٹی وی کے ساتھ سے میں ان کو ایک چھوٹا سا میسج دوں گی کہ آپ بہادر بنیے. اگر عورت کمزور ہو گئی تو سمجھے شیرازہ بکھر گیا، کیونکہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صحیح بنا سکتے. باپ تو باہر کا روزی کمانے والا ہوتا ہے، ایک ماں ہی ہوتی ہے جو بچوں کو سنبھال سکتی ہے. تو آپ نے بہادر بننا ہے. مانتی ہوں کہ دکھ بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگ بہادر بنیے، اپنی صحت کا خیال کیجیے. آپ کے پاس جو ان کی نشانیاں ہیں، پلیز ان بچیوں اور بہنوں کے لیے میری یہ میسیج ہے کہ ان کا دھیان دیجیے، اور جو آپ کے پاس ان کی امانت ہے ان کی پرورش کیجیے، ان کو صحیح تعلیم دے، ان کو صحیح محب وطن بنائیے تاکہ ان کی روح خوش ہو. شہید تو زندہ ہوتا ہے اور ہر وقت اس کی نظر آپ پہ ہوتی ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھے ان کے لیے بہت بیگم صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ کی باتوں نے یہاں بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگوں کو بہت ہمت دلائی ہے، بہت حوصلہ دلایا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں ہم بہادری اور شجاعت کا ذکر کرتے ہیں ہمارے شہداء، ہمارے غازیوں کی، بہت بڑا حصہ اس میں ان کی فیملیز، ان کے ورثہ، ان کی بیگمات کا بھی ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہید وطن کی وصیت کہ محب الوطنی کا پیغام اس نے تمام لوگوں کو پہنچایا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جس فیلڈ کو بھی آپ اپنائیں، جس میدان سے بھی آپ کا تعلق ہو، وہاں رہ کر ملک و قوم کی خدمت کیجیے. بے شک سزا، اور ہمیں اپنے پاکستانی فوج کے ہر شاہین پر فخر ہے.